الفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے. ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کے لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا وہاں پر پہنچے تو آپ ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا. اور پھر جب اس یہودی نے بتلا دیا کہ جن کا انتظار آپ روز کر رہے تھے وہ ہستیاں آ رہی ہیں، تو مسلمان 500 کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اس درخت کے پاس پہنچے اور وہاں سے آپ کو خبا کی بستی میں لائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا. یہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ اوس کے سردار ہیں، معمر آدمی تھے، ان کے پاس تھے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلثوم بن ہدم نے کہا کہ جاؤ تازہ اور اعلیٰ قسم کے کھجور لے آؤ. خزدان نام کا ایک کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جن کو کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعائیں دیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ہدم کے مکان میں قیام پذیر تھے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چاہنے والا اپنی رضائے مبارک اوڑے ہوئے رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے اور پو پھٹنے سے پہلے پہلے وہ اپنے مقام پر واپس چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسد بن زرارہ نظر نہیں آتے. تو حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول، جنگ بعث میں انہوں نے ہمارے ایک سردار کو ختم کیا، اسی لیے ہمارے اپنے محلے، ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ ان کے دشمن ہیں، اسی لیے وہ ہمارے پاس نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اگر ہو سکے تو ان کے قصور کو معاف کر دو، یعنی اسد بن زرارہ کے قصور کو معاف کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حضرت سعد بن خثیمہ فوراً پہنچے قبیلہ خزرج میں اور حضرت اسد بن زرارہ کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اپنی بستی میں لے آئے. انہوں نے ان کو امان دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت سعد بن خثیمہ کو سعد الخیر کا لقب دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس و خزرج میں شیر و شکر کا پہلا نمونہ آپ نے اس انداز سے پیش کیا اور صحابہ کرام نے اسے قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اور درجات ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً یہ کہ خدا کی بستی کے اندر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد مدینہ منورہ آپ پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کی جس کی تمام تفصیلات آپ سماعت فرما چکے.
بہت بڑا جشن تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق کہ اس سے بڑا جشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ حبشی لوگ کرتب بتاتے رہے, غروفوں سے نوجوان لڑکیاں طلع البدر علینا کے گیت گاتی رہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جاء محمد کا نعرہ لگاتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری چلتی رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مہار چھوڑ دو, اسے وہ جگہ بتلا دی گئی ہے, یعنی اپنی اونٹنی کی مہار خسوا کی مہار چھوڑ دی جائے, اسے وہ جگہ بتلا دی گئی ہے جہاں مجھے قیام کرنا ہے, یہ من جانب اللہ معمور ہے. اس انداز سے آپ آگے بڑھے. قبیلہ بنو سالم میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی اور وہاں ایک فصیح اور بلیغ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. تمام لوگوں کو متحد اور متفق کرنے کے لیے, ایک معبود کی پرستش کرنے کے لیے, ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے آپ نے تمام مسلمانوں کو پند و نصیحت فرمائی. اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ پھر یثرب کی جانب, شہر کی جانب چل پڑا. آخر کار بنو نجار کے اس محلے میں پہنچے. راستے میں تمام قبائل کے سردار آتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے کہ اللہ کے نبی ہمارا گھر حاضر ہے, ہمارا مال حاضر ہے, ہماری اولاد آپ پر نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا. چنانچہ آج روضہ اطہر کو جہاں ہم دیکھتے ہیں حجرہ عائشہ کے پاس, اس مقام پر آ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھی اور پھر آنے کے بعد پھر اسی مقام پر بیٹھ گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جن کا اصلی نام خالد بن زید تھا, یہ فوراً آئے کہ جب آپ نے ساتھ لیا اپنے گھر لے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں 7 مہینے تک آپ قیام پذیر رہے. مختصراً یہ کہ جب سامنے کی زمین سہیل اور سہیل 2 انصاری یتیم بچوں کی تھی جو حضرت اسد بن زرارہ کے زیر نگرانی تھے, اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی یہ زمین جہاں پر کچھ مشرکوں کی خبریں تھیں اور کچھ کھجور کے درخت تھے, کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں ایک مسجد کی تعمیر ہو. حضرت اسد بن زرارہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اسے آپ کی خدمت میں نظر کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں, میں اس کی قیمت دوں گا. چنانچہ وہ قیمت ایک روایت کے مطابق ابوبکر صدیق نے ادا کی. دوسری ایک روایت تو یوں ملتی ہے کہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیاضہ میں ان بچوں کے لیے ایک باغ دیا اور وہ زمین اس انداز سے حاصل کی. ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے بھی ملتی ہے کہ انہوں نے وہ 10 دینار ادا کیے اس زمین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ تمام خبروں کو مسمار کر دیا گیا, یعنی ان کو ہٹا دیا گیا, ان سے ہڈیاں نکال دی گئی. وہ تمام درخت جو کھجور کے تھے انہیں کاٹ دیا گیا اور انہی کھجور کے درختوں کے تنوں سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی. اور یہ تعمیر جب شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں کو کس انداز سے بلایا جائے, یعنی پھڑوں سے تمام تعمیر کر دی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدہ ریز ہوتے, کبھی پانی آ جاتا تو مسجد کے اندر وہ تمام پانی اندر داخل ہو جاتا, یعنی کیچڑ کی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی. بسا اوقات تو پیشانی کے اوپر بڑے بڑے نشان بھی پڑ جاتے, یعنی اس کے اندر اسی انداز سے سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے. پھر آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو چھوٹے چھوٹے کنکریاں لا کر صحابہ اپنے اپنے مقام کے اوپر اس انداز سے لگا دیے گئے کہ وہ اگر پانی بھی آ جائے تو ان کے کپڑوں کو یا ان کی پیشانیوں کو وہ تمام پانی اثر انداز نہ ہو. اس انداز سے مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. اور وہ تعمیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تھی, اس کے بعد وہ متعدد مرتبہ بڑھتی گئی. آج اس کا یہ عالم ہے کہ 1,65,000 مربع گز کے اوپر وہ مسجد ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنا شہر مدینہ تھا, آج وہ مسجد نبوی کی وسعت اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر یہ ہر خلیفہ نے اس کو وسعت دی. حضرت عمر کے زمانے میں آپ بڑھاتے رہے اور تمام مکانوں کو خرید کر اس کے اندر, یعنی مسلمان جوں بڑھتے گئے مسجد کی وسعت بھی بڑھتی گئی اور آج اس انداز سے وہ مسجد ہے. اور پھر حال ہی میں شاہ خالد نے, شاہ فہد نے اس پر کروڑ روپیہ صرف کرتے ہوئے مسجد کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے وسعت دی. بہت خوبصورت مینار بنائے گئے اور چھتریاں لگائی گئی. اس کی خوبصورتی کا کیا کہنے. تو اب دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کی یہ تعمیر ہو گئی تو اذان کے لیے بلانے کے لیے, مسجد میں مصلیوں کو بلانے کے لیے کیا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا, جہاں پر وحی الہی کا نزول نہ ہوتا تو صحابہ کرام سے آپ مشورہ کر لیا کرتے اور صحابہ کرام کی باتوں میں جو بات منظور ہو جاتی اسی کی تکمیل کی جاتی, یعنی اسی پر عمل کیا جاتا. تو چنانچہ بعض لوگوں نے کہا
کہ ناخوش بجایا جائے جس کی آواز سن کر لوگ آ جائیں گے، کچھ نے کہا کہ جھنڈا بلند کریں گے، جھنڈے کو دیکھ کر لوگ آ جائیں گے، کسی نے کہا کہ آگ جلائیں گے، روشنی دیکھیں گے تو لوگ آ جائیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اذان کے یہ الفاظ دوہرا رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ آواز سنائی گئی، یہ الفاظ بتائے گئے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت بلال سے کہ جاؤ اذان دو، اور حضرت بلال اذان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ میں نے بھی خواب یہی دیکھا ہے، یہی الفاظ میں نے بھی سنے ہیں۔ اس بات کی مکمل طور پر تصدیق ہو گئی کہ من جانب اللہ اس انداز سے احکامات آگے۔ چنانچہ حضرت بلال کو یہ تمام ذمہ داریاں سونپی گئی کہ آپ اذان دے دیں۔ اب معاملہ دوستو یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کہ انہوں نے لکھا شعبان، تو حضرت عمر نے کہا یہ کون سا شعبان ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو حضرت عمر کو خط و خطابت کی، جو یمن کے گورنر تھے، تو انہوں نے یہی بتلایا کہ آپ تاریخ نہیں لکھتے، مراسلہ بھیجتے ہو۔ تو حضرت عمر نے تمام اکابرین صحابہ کو بلایا، اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہم کیا کریں، اسی لیے کہ شعبان یا رمضان اس انداز سے لکھ دیا گیا تو یہ کون سا مہینہ ہے، یا کون سا گزرا ہوا سال ہے یا آنے والا سال ہے؟ اس معاملے کے اندر جب مشورہ ہوا تو اس کے اندر بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نظام کی پیدائش سے ہم شروع کر دیں، بعض نے کہا فتح مکہ سے شروع کر دیں، بعض نے کہا کہ بدر کی فتح کے بعد سے ہم یہ تاریخ شروع کر دیں۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب نے، اور پھر بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ کو لے لیا جائے، تو حضرت علی بن ابی طالب نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت ہوئی ہے اسی کو ہم سال بنائے۔ چنانچہ اسی کو سال بنایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ ربیع الاول 8 ہجری کو پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یعنی قباء کی بستی میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ قمری مہینے قمری سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم ہی میں جانے کا فیصلہ آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ 2 مہینے اور کچھ دن بعد یعنی محرم کی تاریخ لیتے ہوئے 1 محرم سے یہ قمری سال کی ابتدا اس انداز سے ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ قمری سال کی جب ابتدا ہو گئی تو اس کے بعد تمام سن ہجری کے اندر لکھا جانے لگا، جو تاریخ اسلامی کا ایک درخشاں باب ہے۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب کا مشورہ تھا جس پر یہ تمام عمل کیا گیا۔ تو پھر اور دوستو مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اذان کا مسئلہ حل ہو گیا، تاریخ بھی آ گئی، یہ بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں آئی ہجرت کی تاریخ۔ لیکن اس دوران میں جو معاملے ہوئے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرے انور کو دیکھا، کہا کہ کسی جھوٹے آدمی کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار کے ساتھ داخل اسلام ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بلا جھجک تم پوچھ لو۔ تو چنانچہ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہوگی، تیسرا سوال یہ تھا کہ لڑکا کبھی باپ پر اور کبھی ماں پر جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، جب جبریل امین آئیں گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہودیوں کے جبریل امین تو دشمن ہیں، تو اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے کہ جبریل امین کسی کے دشمن نہیں ہیں، اس انداز سے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دیا کہ ایک دخان، ایک دھواں ہوگا جو مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جنت میں جو سب سے پہلے غذا دی جائے گی اس مچھلی کا جگر ہوگا جس پر یہ دنیا قائم ہے، جنتیوں کی پہلی غذا وہ ہوگی مچھلی کا جگر۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر مادہ منویہ اگر مرد کا زیادہ ہو تو بچہ مرد کی شکل پر، اگر عورت کا زیادہ ہو تو عورت کی شکل پر پیدا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ سوائے نبی کے یہ اطلاع کوئی اور نہیں دے سکتا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہماری اپنی جو قوم ہے وہ قوم بڑی بدکردار ہے، اللہ کے نبی آپ ان سے بلائیے، آپ ان سے پوچھئے، اور میرے تعلق سے بھی آپ ان سے سوال کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور پھر فرمایا آپ نے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام
اندر پردے میں چلے گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں ہم قبول نہیں کر سکتے، انہوں نے انکار کیا اس بات کا، توریت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو پھر اس وقت آپ نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے میں کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی عالم، ان کے باپ بھی عالم تھے، بڑی تعریف و توصیف کی حضرت عبداللہ بن سلام کی. کہا کہ اگر وہ ایمان لے آئے اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کہا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. چنانچہ اللہ کے نبی نے پکارا. عبداللہ بن سلام تو پردے سے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے آئے. تو وہ تمام یہودی جو تعریف کے پل باندھ رہے تھے وہ سارے کے سارے خلاف ہوتے، کہا کہ یہ بھی جھوٹے، ان کے باپ بھی جھوٹے تھے. اس انداز سے وہ منحرف ہو گئے. تو عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی دیکھیے ان کا کیا حال ہے. اس انداز سے اسلام بڑھنے لگا اور اسلام کو تقویت ہونے لگی. اسی اثنا میں ہوا یہ کہ حضرت سلمان فارسی، جن کا اصلی نام معبا تھا، یہ مقام جی کے رہنے والے تھے. اصفہان میں ایک مقام ہے، یہ آتش پرست کے بیٹے تھے اور بہت زیادہ مذہب کے اندر لگاؤ تھا. یعنی آگ کو بجھنے نہیں دیتے، بڑے آگ دہکاتے، اس لیے کہ وہ آگ کو ہی خدا انہوں نے اس وقت سمجھ رکھا تھا. حسن اتفاق اللہ تعالیٰ جب کسی کے مقدر کو بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. باپ نے ایک مرتبہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو، جو بیٹا جوان ہو گیا، اس کو اپنے کھیتوں کے دیکھ ریکھ کے لیے آپ نے بھیجا. تو یہ اپنے کھیتوں کو جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ گرجا گھر کے اندر بڑی عبادتیں ہو رہی ہیں اور وہ عبادت ان کو بڑی پسند آئی. اور بڑی پسند آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کے اندر داخل ہونے کی، آپ کے مذہب میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی بن جائیے. کہا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا خزانہ کہاں ہے جو میں سیکھ سکوں گا؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ ملک شام. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر ملک شام کو قافلہ جاتا ہو تو مجھے اس کی اطلاع دے. اور جب یہ واپس ہوئے، باپ نے پوچھا کہ کھیتوں کی کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جا نہیں سکا وہاں پر، اس لیے کہ راستے میں مجھے ایک گرجا ملا اور ان لوگوں کی عبادت مجھے بڑی پسند آئی. اس انداز سے تو باپ کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اس مذہب کے اندر نہ چلے جائے، اس لیے انہوں نے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر دیا. جب وہ قید ہو گئے اور پھر جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ملک شام جانے کا قافلہ تیار ہے تو ان تمام بیڑیوں سے آزاد ہو کر اس قافلے میں مل گئے اور ملک شام چلے گئے. ملک شام جانے کے بعد وہاں ایک بڑے پادری کے پاس کچھ سیکھتے رہے، لیکن وہ بڑا دیانتدار آدمی نہیں تھا. جب وہ مر گیا تو اس کے بعد جو دوسرا آیا تو وہ قابل اطمینان تھا، ان سے کچھ علم حاصل کیے. اور جب ان کا آخری وقت آ گیا تو پوچھا کہ میں اب کیا کروں؟ تو بتایا گیا کہ موصل چلے جائیے، وہاں کا جو پادری ہے وہ بہت زیادہ، وہاں کا جو اسقف ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. چنانچہ آپ وہاں سے موصل چلے گئے. موصل کے اندر کچھ عبادتیں، کچھ تعلیم حاصل کرتے رہے کہ ان کا آخری وقت آ گیا. جب ان کا آخری وقت آ گیا تو پوچھا گیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نصیبین چلے جائیے، اور نصیبین کا جو پادری ہے وہ بہت زیادہ اچھا آدمی ہے اور تمہاری بڑی رہنمائی کرے گا. چنانچہ نصیبین میں جانے کے بعد ان کی خدمت کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے. اور علم حاصل کرنے کے بعد جب ان کا آخری وقت آ گیا تو پوچھا کہ میں اب کیا کروں؟ تو بتلایا گیا کہ اموریا چلے جائیے. چنانچہ سلمان معبا جو جی سے نکلے تھے، اصفہان سے نکلے تھے، وہ اموریا پہنچ گئے. اموریا کے اس پادری کی خدمت آپ کرنے لگے اور خدمت کرتے کرتے جب ان کا آخری وقت آ گیا تو پوچھا کیا کرے؟ تو اس پادری نے بہت صاف انداز میں ان کو بتا دیا کہ بیٹا اس وقت دنیا تمام گمراہی کے اندر آ گئی ہے، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے. وہ ہجرت کریں گے کھجوروں کے جھوڑ کی طرف، اور اگر ان میں 3 باتیں تم دیکھ لو تو ان کے اوپر ایمان لانا، اس لیے کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اپنے لیے صدقہ حرام سمجھیں گے. دوسری بات یہ کہ تحفہ قبول کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ ان کے پشت پر مہر نبوت ہوگی جس کو تم دیکھنے کے بعد ایمان لا سکتے ہو. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سلمان قبیلہ بنو کلب کے ساتھ آئے، کچھ بکریاں تھیں آپ کے پاس، ان لوگوں کے حوالے کیا تو ان لوگوں نے آپ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا. حالانکہ یہ آزاد آدمی تھے، اموریا سے نکلے تھے. تو جب یہ غلام کو آزاد کر بیچ دیا گیا تو مدینہ کے مضافات میں جب ان کو لایا گیا اور پھر مدینہ کے مضافات سے ایک سوکار نے ان کو خریدا اور جب مدینہ لائے تو حضرت سلمان کی خوشی کا کیا عالم کہ انہوں نے کھجوروں کے جھوڑ کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تصور کر لیا کہ بلا شبہ یہ وہی مقام ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کرتے ہوئے یہاں پر آئیں گے اور اموریا کے راہب نے جو بتلایا ہے وہ معاملہ ہوگا.
حسن اتفاق درخت پر چڑھے ہوئے کھجور توڑ رہے. اس وقت مالک کے ایک دوست نے آ کر انہیں بتلایا کہ بنو خلا کا خدا بھلا کرے، خبا کی بستی میں ایک شخص کو جو مکے سے آیا ہوا ہے لیے بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان ہے. تو حضرت سلمان جو درخت پر چڑھے ہوئے تھے، ایک راشا تاری ہوا، وہ بھی ہلنے لگے، درخت بھی ہلنے لگا، فوراً نیچے اترے اور اس مالک کے دوست سے کہا ابھی ابھی آپ نے جو بات کہی تھی وہ ذرا مجھے سنا دیجئے. مالک نے کہا تم غلام، ہم مالکوں کی باتوں کو سنتے ہو اور اس کے اندر دخل اندازی کرتے ہو، اس لیے اس نے زد و کوب کیا. حضرت سلمان کو برداشت کرتے رہے. ایک دن کی آپ نے چھٹی لی اور چھٹی لینے کے بعد کچھ مزدوری کر کچھ بنوایا اور اس کے بعد خبا کی اس بستی میں جہاں کلثوم بن ہضم کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، وہاں پر آپ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ میں کچھ صدقے کا مال، چونکہ آپ مسافر لوگ آئے ہیں، لے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا نہیں. آپ نے تمام تقسیم کر دیا اور اس کے بعد حضرت سلمان کے دل نے گواہی دی کہ عموریہ کے بتائے ہوئے راہب کی ایک بات مکمل ہوئی. دوسرے دن چنانچہ اور تھوڑا سا تحفے تحائف لیے، کھانے پینے کا سامان لیے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ چونکہ کل صدقے کا مال لایا تھا آپ قبول نہیں کیے، آج تحفتاً کچھ مال لایا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بھی کھایا، اپنے تمام صحابہ کو جو شریک تھے ان تمام لوگوں کو کھلایا. اب سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر مہر نبوت دیکھیں. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب آپ خبا کی بستی میں پہنچے تھے تو جب انتقال ہوا کچھ دنوں کے بعد حضرت کلثوم بن ہضم کا، یہ پہلا انتقال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. تو چنانچہ آپ پہنچے قبرستان اور ایک موٹی چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف میں منڈلانے والے سلمان کے اس ارادے کو آپ نے بھانپ لیا اور فوراً اس چادر کو آپ نے ہٹا دیا. تو ان کپکپاتے ہوئے لبوں سے حضرت سلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پشت پر مہر نبوت کو بوسا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر سامنے کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے. حضرت سلمان نے اپنی زندگی کے تمام حالات سنائے. اے اللہ کے رسول، مقام جی سے نکلا، ملک شام گیا، عیسائیت قبول کیا، وہاں سے موصل آیا، پھر نصیبین آیا، پھر اموریہ آیا، پھر اس کے بعد یہ موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں آنے کا موقع دیا. لیکن اموریہ کے راہب نے مجھے یہ باتیں بتلا دی تھیں، اسی لیے میں اس بات کا متلاشی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان کی یہ باتیں بڑی پسند آئی. مہابا جو نام تھا اس کو بدل کر آپ نے سلمان رکھا اور چونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اس لیے فارسی کہلائے. اس انداز سے حضرت سلمان غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے، اسی لیے مالک کے پاس غلام تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس بھائی کے کھجوروں کے درخت کے ساتھ کیا اعانت کرو، یعنی ان کی مدد کرو. اس لیے کہ حضور نے پوچھا تم اپنے مالک سے پوچھو کہ مکاتبت کرنے کے لیے، تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ کیا چاہتا ہے. اس نے ایک شرط اس انداز کی لگائی کہ 300 درخت کھجوروں کے لگائے جائیں، وہ اگر درخت لگ جائیں تو پھر میں تمہیں آزادی دے سکتا ہوں اور مجھے اتنی چاندی چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے تمام درختوں کے لانے کے لیے کہا تو تمام صحابہ 5 10 جتنی جس کی حیثیت تھی وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. تو حضور نے تمام صحابہ سے کہا کہ وہ تمام ان کے گاڑنے کے لیے ان کو کھود کر ان کو لگانے کے لیے گڑھے کر دیے جائیں. چنانچہ صحابہ نے گڑھے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے ان درختوں کو لگایا. اور لگانے کی بات یہ برکت ہوئی کہ ایک درخت بھی اس میں خشک ہونے نہ پایا. 300 درختوں کو دیکھنے کے بعد ایک جنگ میں کچھ سونا آیا تھا جسے اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا اور پھر دے دیا کہ تمہارے مالک کو پہنچا دو. چنانچہ مالک کو پہنچایا گیا. تو اس کے بعد حضرت سلمان جب آزاد ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رات اور دن رہنے لگے. لیکن ہوا یہ دوستو، جب غزوہ خندق کا موقع آ گیا یعنی 5 ہجری کے اندر، تو اس وقت جو مشورہ دیا گیا وہ حضرت سلمان تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے ہاں ایران میں معاملہ یوں ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے ہم ایک خندق ایسی کھود دیتے ہیں تاکہ دشمنوں کا زور توڑ دیا جائے. اگر ہم مدینے کے 3 طرف تو جلی ہوئی پہاڑیاں ہیں، صرف ایک طرف اس کا خالی ہے شمالی حصہ، اس کے اندر اگر 3.5 میل لمبی ایک خندق کھود دی جائے جس پر سے کوئی شہ سوار جمپ نہ کروا سکے، وہ آگے نہ آ سکے، اور اگر گر جائے تو زندہ بچ نہ سکے، اس انداز سے ہم کھود دیں تو ہماری حفاظت ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا.
اب کھودنے والا کون؟ وہ تمام صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط پر ایمان لائے تھے. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بٹاتے ہوئے تمام تیار کیا اس خندق کو. تو اس کے اندر عجیب قسم کے واقعات بھی رونما ہوئے. ایک سخت چٹان نکلی تو اس وقت حضرت سلمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو حضور نے کدال منگائی اور 3 ضرب لگائے, 3 چنگاریاں اس میں سے نکلی. حضور نے پوچھا کہ کچھ تم نے دیکھا؟ تو کہا کہ ہاں اس میں کچھ چمک ہم نے محسوس کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. پہلی چمک میں مجھے شام کے محل بتلا دیے گئے جو تمام مسلمان جس کو زیر کریں گے. اس کے بعد ایران کے وہ تمام خسر بتلائے گئے جو کتے کے دانتوں کے الٹے دانتوں کے موافق ہے, وہ جس کی تعمیر اس انداز سے کی گئی ہے, وہ تمام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. اور یمن کے تمام محلات مجھے تیسری ضرب میں بتلائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہ خوشخبریاں سنائی کہ بہت جلد اس کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تمام کے تمام فتح ہوئے. تو میرے اور دوستو, یہ حضرت سلمان کا مشورہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیا. اس انداز سے اسلام یہاں بڑھنے لگا. حضرت عبداللہ بن سلام کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی بشارت دی اور سابقون الاولون میں سے ان لوگوں کو شامل کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجروں میں جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھا گیا تھا, حضرت بی بی سودا کے لیے رکھا گیا تھا, 7 مہینے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے اس میں آ گئے. اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ مدینے میں آنے کے بعد مکے والوں کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہوا. وہ بیمار ہونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کی عادت کرتے ہوئے, تیمارداری کرتے ہوئے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق جو ہوئی وہ صحت مند ہو گئے تو حضرت بی بی محترمہ بیمار ہو گئی. اور جب بی بی محترمہ کو کچھ صحت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی بارگاہ خداوندی میں کہ اے اللہ مدینے کی اس فضا کو مسلمانوں کے لیے, مہاجروں کے لیے موافق بنا دے اور یہاں کی بیماریوں کو حجفہ جو اس مقام کے اوپر یہاں پہنچا دے. چنانچہ ایک کرخ قسم کی ایک بڑھیا جو راستے میں ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کی اطلاع دی گئی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی بخار تھا, وہی بیماری تھی جو یہاں سے تمام نکل گئی اور یہاں سے تمام چلی گئی. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہاں کی فضا تمام مہاجروں کے لیے, انصار کے ساتھ ساتھ مہاجروں کے لیے بھی سازگار ہو گئی. یہ مدینہ منورہ کی تمام فضائیں تھی. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم پر کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما. الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں لیکن تیرے حبیب کے امتی ہیں. پروردگارہ ہم پر کرم فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار پہنچا دے. اے اللہ جن کے گھر میں بیائی بچیاں پروردگارہ اپنے رحم و کرم سے ان کا بندوبست فرما دے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين